खैबर पख्तूनख्वा के दौरे का जो मकसद है वो ये है कि जो एहसास का सर्वे इस वक्त जारी है उसके बारे में आगाही पैदा करें, जरगों से मिलें, सर्वे की जो प्रोग्रेस है उसको देखें और आपके जो भी सवालात हैं उनका जवाब दें। जैसे कि आपको मालूम है कि सर्वे जो था, जो कौमी समाजी और मुआशी सर्वे जो है वो एक मर्दमशुमारी की तरह होता है। घर घर जाके लोगों के कवायफ लिए जाते हैं कि घर में कितने लोग रहते हैं, उनकी माशी और माली हालत कैसी है। ये हुकूमत पाकिस्तान ने 10 साल पहले ये सर्वे किया था और 10 साल से उसी सर्वे की जो नतीजा था उसी की बुनियाद पे समाजी तहफ़्फ़ुज़ के वजीफ़े जो हैं वो लोगों को मिलते हैं। तो अब 10 साल के बाद ये सर्वे करना बहुत ही ज़रूरी हो गया था। सर्वे इस वक्त मुल्क के तमाम सूबों में जारी है और इस वक्त ये 61% सर्वे कंप्लीट हो गया है, 61% सर्वे कंप्लीट है। जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के जो DI खान का जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये सर्वे 22% इस वक्त कंप्लीट हो गया है और कल इंशाल्लाह हम टांक जा रहे हैं, वाना जा रहे हैं और वहाँ पे इस सर्वे का जो इजरा है 1 हफ्ते पहले हुआ है और इंशाल्लाह इसको बहुत जल्द हम ख़त्म करेंगे। इस सर्वे में घराने के कवायफ लिए जाते हैं और फिर उस कवायफ की बुनियाद पे देखा जाता है कि घराने को किस किस्म की माशी मुश्किलात हैं और उसके बाद ये तयन किया जाता है कि क्या इस घराने को एहसास किफ़ालत के प्रोग्राम में शामिल किया जाए, क्या इसको नशोनुमा के प्रोग्राम, एहसास नशोनुमा के प्रोग्राम में शामिल किया जाए, क्या इस घराने के बच्चे वसीला तालीम के वज़ाइफ के अहल हैं। इस सर्वे से ये भी तयन किया जाता है कि किसको एहसास बिलासूद कर्ज़े की सहूलत मिलेगी, किसको एहसास आमदन में शामिल किया जाएगा। तो ये सर्वे हमारे लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है और इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि लोग इस सर्वे में शामिल हों। जब टीमें उनके घर आएँ और बताएं कि वो एहसास सर्वे कर रही हैं तो बहुत ज़रूरी है कि लोग अपने कवायफ उनको दें और ख़ास तौर पे अपने आइडेंटिटी कार्ड नंबर दें, क्योंकि अगर आइडेंटिटी कार्ड नंबर नहीं देंगे तो फिर उनसे घरानों में जो ख़वातीन हैं उनको शामिल करने में हमें बहुत मुश्किल होती है, बहुत देर लग जाती है। मैं ये भी आपको बताना चाहूँगी कि ये सर्वे जो है ये हर किस्म की नस्ली, लिसानी, इलाकाई, कौमी और सियासी इम्तियाज़ से बिल्कुल बालातर है। इसमें सिर्फ घरानों की ज़रूरत को देखा जाता है, उनकी माशी ज़रूरतों को देखा जाता है और फ़ैसला उसी बुनियाद पे होता है। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ DC साहब की ख़ास तौर पे कि उन्होंने हमारी बहुत मुआवनत की है डिस्ट्रिक्ट में। मैं और मेरे कोलीग्स बहुत शुक्रगुज़ार हैं पुलिस के क्योंकि वो हमें मुआवनत करते हैं जब हमारी टीमें फील्ड में जाती हैं और ख़ास तौर पे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की, ज़िले की डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की हम बहुत मशकूर हैं क्योंकि जो सर्वे यहाँ पे हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, वो NGOs के ज़रिए नहीं हो रहा, वो मकामी असातिज़ा के ज़रिए हो रहा है और मकामी असातिज़ा जो हैं वो बखूबी जानते हैं कि रास्ते भी जानते हैं, लोग उनसे मानूस भी हैं। तो हमें पूरी तरह हम मुतमईन है कि ये सर्वे टीचर्स के थ्रू बड़ी अच्छी तरह से हो रहा है। ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि ये डिजिटल सर्वे है। जो डेटा लिया जाता है वो एक टैबलेट पे लिया जाता है कि टैबलेट है तो बता दें कोई टैबलेट पे कवायफ लिए जाते हैं, उसी वक्त वो कोई कागज़ पे नहीं लिया जाता, वो दरवाजे पे खड़े होके टैबलेट पे कवायफ लिए जाते हैं और जैसे ही वो कवायफ लिए जाते हैं वो कवायफ जो हैं वो एक सिक्योर जगह में चले जाते हैं। यानी कि जो फॉर्म भर रहा होता है या होती है वो भी दोबारा से उसको खोल के देख नहीं सकते। तो घरानों को ये भी एक इत्मीनान होना चाहिए कि उनसे जो डेटा लिया जा रहा है
وہ کہیں مس یوز نہیں ہوگا, وہ کہیں غلط ہاتھوں میں نہیں جائے گا. اس کی پوری ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اس کو سیف جگہ میں رکھیں. تو یہ کچھ تھوڑی سی باتیں آپ سے کرنی تھی. آج شام کو ریڈیو پہ بھی میں موجود ہوں گی, لوکل ریڈیو پہ, اس کی اور جو بھی لوگوں کے سوال ہوں گے اس کے میں جواب انشاءاللہ دوں گی. مگر ابھی اگر آپ کے کوئی سوال ہے تو. محترمہ یہ بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے 3 دسمبر کو ایک اعلان کیا تھا کہ 2000 روپے جو ہے وہ معذور افراد کے لیے ہم منتھلی جو ہے وہ کریں گے, تو اس کے بعد اس کی کیا پیش رفت ہوئی ہے وہ بتا دیں. اور دوسرا آپ کے جو پروگرام ہے اس کو اے ٹی ایم کے اوپر ٹرانسفر کیوں نہیں کرتے تاکہ لوگوں کی جو مشکلات ہیں جن میں غفیر بن جاتا ہے, کورونا کی وبا بھی ہے, تو اس حوالے سے آپ ذرا جی. جہاں تک اے ٹی ایم کا تعلق ہے تو ہمارے 2 پارٹنر بینک ہیں. حبیب بینک جو ہے وہ بینک الفلاح جو ہے وہ کے پی میں, اے جے کے اور جی بی میں, اور حبیب بینک ملک کے دیگر پروونسز میں. اور ان 2 بینکوں کے اے ٹی ایم سے آپ پیسے نکال سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ میں وضاحت کر دوں. اور اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا سسٹم آ جائے کہ پورے ملک کے اے ٹی ایم, ہر بینک کے اے ٹی ایم سے بھی پیسے نکالے جا سکیں, مگر اس میں کچھ دیر لگے گا. مگر دوبارہ میں وضاحت کر دوں کہ خیبر پختونخوا میں آپ بینک الفلاح کے اے ٹی ایم سے کہیں سے بھی جو حقدار لوگ ہیں وہ پیسے نکال سکتے ہیں. جہاں تک آپ نے معذور افراد کی بات کی, اور جو نئی پالیسی 3 دسمبر کو آئی تھی, اس میں ہم بار بار اعلانات کر رہے ہیں کہ جس گھرانے میں بھی معذور فرد ہے وہ اپنا کارڈ بنائے اور نادرا میں رجسٹر کرے. جب وہ نادرا میں رجسٹر کریں گے تو ہمارے پاس قوائف آٹومیٹیکلی آ جائیں گے, اور اگر وہ ایک خاص غربت کی سطح سے نیچے ہوں گے تو وہ ہمارے پروگرام میں آٹومیٹیکلی شامل ہو جائیں گے اور ہم ان کو خط بھیج دیں گے. تو آپ سے بھی میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ کے توسط سے بھی لوگوں تک یہ میسج پہنچے کہ جس گھر میں معذور فرد ہے وہ ڈسٹرکٹ ہسپتال جا کے اپنے سرٹیفکیٹ بنوا کے پھر نادرا میں رجسٹری کریں. میڈم یہ جو نئے مستحقین کو شامل کر رہی ہے اس کا ٹارگٹ آپ کا کتنا ہے؟ جی, ٹارگٹ جو ہمارا ہے اس وقت 7 ملین 70 لاکھ خاندان. یہ جو تھم امپریشن کا ایشو ہے, کیونکہ اکثر دیہی خواتین جو ہوتی ہیں گھروں میں کام کرتی ہیں ان کے تھم امپریشن مل چکی ہوتی ہے, جس پہ اسٹوریز بھی کی گئی تھی. تو اس حوالے سے ایک تو آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں, دوسرا یہ کہ اکثر جو الفا یا اس طرح کی جو ڈسٹریبیوشن آپ کے سینٹر ہوتے ہیں وہ بہت کم ہے بنسبت اس کے جتنے کے احساس کے جو صارفین ہیں, تو ان کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے. جی, سب سے پہلے تو تھم کی جو آپ نے بات کی, ہمارے کیونکہ یہ ہمارا پورا ڈیجیٹل سسٹم ہے تو ہمارے پاس ڈیش بورڈ پہ انفارمیشن آتی رہتی ہے آٹومیٹیکلی جب بھی کسی کی تھم سے پیمنٹ نہیں ہوتی یا تھم فیلئر ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں ہم نے 3 اقدامات کیے ہیں. پہلے تو یہ کہ ہمارے سٹاف کو یہ ہدایت ہے کہ جو دکاندار کے پاس جو چھوٹی مشین ہوتی ہے, اگر کسی کا انگوٹھا اس مشین پہ نہ لگے تو ان کو اے ٹی ایم سے کروائیں, کیونکہ اکثر ایسے لوگ جو چھوٹی مشین پہ پاس نہیں کرتے ان کی انگوٹھے کے نشان وہ اے ٹی ایم پہ پاس ہو جاتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ہم نے اپنے سٹاف کے لیے اور بینک کے ایجنٹس کے لیے ایک ویب پورٹل بنایا ہوا ہے, ان کے موبائل فونز پہ ہے. جیسے ہی ان کو معلوم ہوتا ہے, کیونکہ وہ جو جہاں پیمنٹس ہوتی ہیں وہاں بینک کے ایجنٹ بھی ہوتے ہیں اور ہمارا عملہ بھی دورے کرتا رہتا ہے, تو ان کو یہ انسٹرکشنز ہیں کہ جیسے ہی آپ بایو میٹرک فیلئر کا کیس دیکھیں تو اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر اور سیل فون نمبر ہمیں بھیج دیں. اور تیسرا یہ کہ بینکوں کے پاس لاگز ہوتے ہیں, وہ ہمیں ہر شام کو لاگ بھیجتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں ان کو بایو میٹرک سے پیمنٹ نہیں ہو سکی. پھر ان تمام لوگوں کو ہمارا ایک آلٹرنیٹ طریقہ کار ہے, ان کو ایک ایس ایم ایس میسج جاتا ہے کہ جی آپ فلاں بینک کی شاخ میں جائیں اور وہاں ان کی فیشیل ریکگنیشن اور ویریسز سے دستخط سے ان کی ویریفیکیشن ہو کے اور ان کو پیمنٹ ہوتی ہے. محترمہ, ایک جو آپ کا پروسیس چل گیا ہے 12,000 روپے کا, آپ نے ایک پیکج جو اناؤنس ہوا تھا وہ مل گیا ہے, تو دوسری قسط اس کی ملے گی یا وہیں پہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا؟ یہ جو ابھی جو ہماری لسٹ میں جو مستحقین ہیں ان کو ہم نے
जुलाई से लेके दिसंबर 2020 का जो 12,000 है, जो 6 माह की जो किस्त थी वो हमने अदा कर दी है उसमें और अब हम जो है दूसरी जो 6 महीने हैं उसकी किस्त शुरू कर रहे हैं। मगर अब हम जो है नए सर्वे के बेसिस पे जो लोग हैं उनको भी शामिल कर लेंगे, क्योंकि पहले हमारे 4.6 मिलियन जो थे मुस्तहिकीन थे और अब उनको बढ़ा के 70 लाख कर दिया गया है, जैसे कि मैंने अभी भाई की सवाल के जवाब में कहा। तो ये जो नए लोग आ रहे हैं ये नए सर्वे की बुनियाद पे आ रहे हैं, इसलिए हम जगह जगह अजला में जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, आप हजरात से रिक्वेस्ट करते हैं कि लोगों तक ये बात पहुंचाएं, क्योंकि हमारी टीमें हर जगह जा रही हैं, पूरे मुल्क में हर जगह जा रही हैं और जिन जगहों में सर्वे एक दफ़ा ख़त्म हो गया वहाँ हम डेस्क लगा देते हैं, ताकि अगर कोई घर मिस हो गया है या घर को ताला था और 3 दफ़ा सर्वे टीम गई और कवायद जमा ना हो सके तो फिर वो डेस्क पे आके अपने कवायद जमा करवा दें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आप लोगों ने जो डिजिटल सर्वे शुरू किया है, ये मेरा अपना ज़ाती मुशाहिदा है कि लोगों ने जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इसमें तावन नहीं कर रहे। एक तो पहले आप लोगों ने अवेयरनेस लोगों को नहीं दी और जो लोग जा रहे हैं आजकल आपको पता है कि फ्रॉड हो रहे हैं डिजिटल सिस्टम के थ्रू, तो इस हवाले से जो प्रॉब्लम्स हैं, जो टीचर जा रहे हैं घरों में, उस हवाले से हुकूमत क्या कर रही है, आपके जो मुतल्लिक़ इदारे वो इस हवाले से क्या कर रहे हैं? हाँ देखिए जी, इसीलिए तो आज यहाँ आए हैं हम, ताकि हम अवेयरनेस क्रिएट करें। और आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि अवेयरनेस क्रिएशन बहुत ही अहम इस सर्वे का आंसर है, क्योंकि लोगों को ये इत्मीनान होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने आईडी कार्ड नंबर शेयर करने हैं। अगर लोग अपने आईडी कार्ड नंबर शेयर नहीं करेंगे तो हम उनकी मदद नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही अहम चीज़ है कि जब लोग घर में आएँ आप उनके आईडी कार्ड लोगों के दें। इस किस्म की टैबलेट्स पे ये सर्वे होता है, इस किस्म की टैबलेट्स पे लोग आते हैं, लेके आते हैं, उधर ही आपके सामने अपना कवायफ डालेंगे। अभी हम फील्ड में भी जा रहे हैं, वहाँ भी आपको दिखा सकते हैं। और जैसे ही कवायफ डलते हैं तो वो फॉर्म लॉक हो जाता है। और यहाँ बायोमेट्रिक के लिए डिटेल बायोमेट्रिक की है, बायोमेट्रिक भी वहीं पे लेते हैं। तो ये एक सिक्योर सर्वे है, लोगों को इत्मीनान दिलाएं कि ये उनके इंटरेस्ट में है कि वो इसमें आके और अपनी डिटेल्स शेयर करें। अच्छा मोहतरमा, अभी घर का जो सर्वे हो रहा है इसमें अफगान महाजरीन भी हैं और मुतासरीन भी हैं, उनके भी घर इनमें शामिल हैं घराने? जी, अफ़गान महाजरीन जो हैं वो फ़िलहाल हुकूमत पाकिस्तान के एहसास किफ़ालत प्रोग्राम में शामिल नहीं हैं, मगर उनके कवायफ नादरा और तना से लेता है। और उनके जो कार्ड्स हैं, आपको मालूम है कि वो तीन किस्म की उनके सिस्टम होते हैं, उनका एक और सिस्टम है, और तो वो इस वाले सर्वे में शामिल नहीं है। मैडम, मेरा क्वेश्चन ये है, सबसे पहले हम खुशामदीद कहेंगे और जो इक़दाम हुकूमत कर रही है एहसास कफ़ालत के तहत। मैं खुद ही बिलांग जनूबी वज़ीरिस्तान से करता हूँ, यहाँ से भी सहाफ़ती हमारी ये है। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे जनूबी वज़ीरिस्तान की अक्सरियत आबादी, जनूबी वज़ीरिस्तान अगर हम देख लें तो मेजॉरिटी आबादी उनके घर मस्मार हो गए पड़े, उनकी अक्सरियत आबादी या तो टांग या डीए खान या मुल्क के दूसरे हिस्सों में। अब यहाँ पे क्वेश्चन यही राइज हो रहा है कि आप जिस तरह डिजिटल सर्वे कर रहे हैं, वहाँ पे तो किसी किस्म ना तो नेटवर्क है ना आबादी है, तो उन लोगों के लिए गो के उन्होंने कई मरतबा उन्होंने जरगे भी किए कि काइंडली आप इन सर्वे को इन्हीं इलाके, स्पेशली मैसूर ट्राइब का जो इलाका है, इनको पोस्टपोन करके उसी मौसम में, जिस मौसम में वो लोग वहीं पे होते हैं उस वक्त किया जाए। लेकिन इस पे अभी तक किसी किस्म का फैसला भी सामने नहीं है। तो उन इलाकों के लिए जहाँ पे न नेटवर्क है, ना ATM है, ना आबादी है, तो इसके लिए आप लोगों के क्या इकदाम आप लोग कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत अच्छा सवाल है और शुक्रिया इस सवाल करने का। भाई आए थे, समीउल्लाह साहब इस्लामाबाद मेरे पास आए थे और मैंने इनसे वादा किया था कि हम टांक जाएंगे, वाना जाएंगे, आपके सब तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। सबसे पहले तो हमारा सर्वे जो है वो ऑफलाइन होता है, उसको करने के लिए नेटवर्क की इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती, नंबर 1।
تو ہم آرام سے, اگر وہاں انٹرنیٹ نہیں ہے تو ہم آرام سے وہاں سروے کر سکتے ہیں. دوسری جو آپ نے کہا کہ وہاں لوگ نقل مکانی کر چکے ہیں, گھر مسمار ہو چکے ہیں, اور ابھی ڈی سی صاحب نے بتایا کہ سردی میں ایسے ہی لوگ وہاں سے ڈی آئی خان آ جاتے ہیں. تو آپ کو یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ جو سروے جو ہے وہ جہاں بھی ہوں گے ان کا نام لکھا جائے گا, ان کا آئی ڈی کارڈ سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ کہاں بلانگ کرتے ہیں. بہت سے ساؤتھ وزیرستان کے بھائی ہیں جو کراچی میں دہاڑیاں کرتے ہیں, جو لاہور میں کرتے ہیں, اسلام آباد میں رہتے ہیں. وہ جہاں بھی ہیں ہمیں ان کے آئی ڈی کارڈ سے پتہ چل جائے گا کہ وہ کہاں رہتے ہیں, اور وہ سروے میں شامل ہو جائیں گے. تو وہاں اس وقت لوگوں کا نہ ہونا یا آبادی کا کم ہونا یا لوگوں کا گھروں میں نہ ہونا سے آپ کو کوئی ڈس ایڈوانٹیج نہیں ہوگا. اور اسی لیے یہ باتیں بتانے ہم کل خود جا رہے ہیں تاکہ ہم جرگوں کو بتائیں کہ یہ آپ کے انٹرسٹ میں ہے, یہ سروے آپ ابھی کروا لیں, اور اس سے آپ کو فائدہ ہوگا, کوئی نقصان نہیں ہوگا. کیونکہ ہمارا جو سروے ہے وہ نقل مکانی جو ہوتی ہے اس کی شرح کو سامنے رکھ کے بنایا گیا ہے. آف لائن بھی, ہاں وہ تو میں نے بتا دیا کہ جب ہم جائیں گے اور وہاں انٹرنیٹ نہیں ہے تو وہ آف لائن ہم سروے کر لیں گے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میڈم یہ جو سسٹم آپ کا چل رہا ہے فی الحال جو ہم دیکھ رہے ہیں فی الحال تو شفافیت کی طرف ہے. ہماری انتظامیہ محکمہ ایجوکیشن ہے یا ہمارے جو پروجیکٹ والے ہیں آپ کے ساتھ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن اگر کسی کو کوئی شکایت ہو تو اس کے حوالے سے بھی یا کوئی تجویز کوئی دینا چاہے یا کوئی شکایت ہو جائے تو کس سے آدمی رابطہ کرے گا کہ بھئی یہ محلہ نہیں ہوا اور یہ چیز ہوئی ہے؟ کوئی اس قسم کا چیز بھی ہونی چاہیے تاکہ اس پہ ہم چیک ہم بھی رکھ سکیں. جی 2-3 چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ جب ہم سروے ختم کر لیں گے تو ہم وہاں پہ ڈیسک لگا دیں گے اپنے تحصیل کے دفتر میں, اور اگر کسی کو کہ گھر سروے ٹیم نہیں آئی, یا اکثر ایسے ہوتا ہے کہ سروے ٹیم 3 دفعہ جاتی ہے, گھر پہ تالا ہوتا ہے تو پھر وہ چھوڑ دیتی ہیں, تو وہ ڈیسک پہ آ سکیں گے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ہمارے پاس کبھی آپ اسلام آباد آئیں تو ہمارے دفتر میں آپ ضرور آ کے ہماری ڈیجیٹل لیب دیکھیں. وہاں پہ ہمیں ہر گلی محلہ نظر آ جاتا ہے کہ اس کے اوپر لال ڈاٹ ہے یا اس کے اوپر لال ڈاٹ نہیں ہے. لال ڈاٹ کا مطلب ہے کہ سروے ہو چکا ہے. اور پھر اگر کوئی بہت بڑا ایریا رہتا ہے تو پھر ہم ان کو سروے ٹیم کو دوبارہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیوں نہیں ہوا. تو سروے ٹیمیں کام ایسے کرتی ہیں کہ سب سے پہلے وہ جا کے اور ایک جگہ میں وہ لسٹ بنا لیتی ہیں, گھروں کی لسٹنگ کرتی ہیں. تو ہمارے پاس کمپیوٹر پہ اس محلے میں گرین بتیاں آ جاتی ہیں ہر گھر کے اوپر, اور اگر کوئی گھر کی 3 منزلیں ہیں تو وہ بھی ہمیں وہ بتا دیتے ہیں. پھر اس کے بعد دوسری دفعہ جب وہ سروے کرتے ہیں تو اس کے اوپر لال ڈاٹ آ جاتا ہے, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گھر پہ اب سروے بھی ہو گیا ہے. اگر گھر کے اوپر وہ کالا نقطہ ڈالیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ میں 3 دفعہ گیا ہوں اور گھر میں کوئی نہیں تھا. ہمارے سسٹم میں یہ بھی احتیاط ہم نے رکھی ہوئی ہے کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے ذریعے کہ کوئی اپنے گھر میں بیٹھ کے سروے نہ کرے, کیونکہ پہلے جب پیپر بیس سروے ہوتا تھا تو آپ کو کیا پتا, لوگ گھروں میں بیٹھ کے فارم بھرتے تھے. تو اب ہم نے یہ کر دیا کہ جہاں وہ گھر ہے اسی کے جیو کوآرڈینیٹس پہ وہ سروے ہوگا. اس لیے اگر وہ 3 منزلہ گھر ہے تو وہ ہمیں بتائے گا کہ یہ 3 منزلہ گھر ہے, تاکہ ہم اس کو 3 فارم ایک جگہ سے کرنے دیں. مگر آپ کا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی گھر رہ جائے تو اس کا کیا ہوگا, تو اس کا جواب یہی ہے کہ تحصیل دفتر جائیں نمبر 1, اور نمبر 2 ہمیں ایسے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جگہ چھوڑیے تو ہم ان کو واپس دوبارہ اس پہ بھیجتے ہیں. اچھا میڈم, اگر ڈی آئی خان ڈویژن کو دیکھا جائے, ڈی آئی خان اور ساؤتھ ہندوستان کو, یہاں پہ فیمیل میں ایجوکیشن کافی زیادہ ہے, مگر نوکریوں کا جو حصول ہے وہ ان کو اس طرح نہیں ہو رہا ہے جس طرح مثلا بگ سٹیز میں ہوتا ہے. یہاں پہ اس انداز سے باہر نہیں آ سکتی. کیا حکومت ایسا کچھ سوچ رہی ہے کہ یہاں پہ ان کو یعنی گھر بیٹھے کوئی روزگار وغیرہ, کوئی ایسے اسکیم وغیرہ مستقبل میں سوچ رہی ہے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ ہم کہتے ہیں 50% پلس رول, یعنی کہ 50% سے زیادہ یہ خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے, ان کی
معاشی خوشحالی کے لیے. جو کفالت ہے اس میں تو پیسے ہی عورتوں کو دیے جاتے ہیں, آدمیوں کو تو دیے ہی نہیں جاتے. پھر اس کے بعد ہمارا جو وسیلہ تعلیم ہے اس میں بچیوں کو سہ ماہی 2000 ملتا ہے, بچوں کو 1500 ملتا ہے, بچیوں کو 2000 ملتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ بچیاں پڑھیں. پھر احساس نشو و نما پروگرام ہے, اس میں بھی بچیوں کا وظیفہ 2000 ہے, لڑکوں کا 1500 ہے. پھر ہمارا احساس بلا سود قرضے کا پروگرام ہے, 50% عورتوں کو قرضے ملتے ہیں. یہاں پہ دفتر بھی ہے ہمارا. تو زیادہ سے زیادہ خواتین کے ہاتھ میں پیسے دینے کی یہ پروگرام ہے تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکیں, بچیوں کی پڑھائی کی فروغ ہو, بچیوں کی صحت پہ زیادہ توجہ ہو. تو زیادہ سے زیادہ ہم چاہیں گے کہ آپ ہماری جو یہ نظام ہے اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں, اور وہ تبھی فائدہ اٹھا سکیں گے جب وہ سروے ٹیموں کو ڈیٹا دیں گے, اپنے آئی ڈی کارڈ شیئر کریں گے, پھر وہ ہمارے سسٹم میں آ جائیں گے اور پھر ان کی وہ ایلیجیبلٹی ہو جائے گی تو وہ سروسز سے بینیفٹ کر سکیں گے. اچھا, السلام علیکم میڈم میں الفا ایجنٹ ہوں ڈی خان سے. تو ہمارے بھی کوئی مسئلے ہیں. آپ ایجنٹ کے مسئلے بالکل ابھی تک ہمیں نہیں سنے کہ آپ نے ایجنٹ کے مسئلوں پر کوئی بات کی ہے. تو سب سے پہلے ایک مسئلہ ہے لائیو کمیشن کا. یہ ہمیں لائیو کمیشن کیوں نہیں دیتے, ذرا اس بات پر بھی غور کر لیں. اور دوسرا ایک اور مسئلہ ہے کہ کمیشن پر ٹیکس 12,000 روپے پہ ہمیں ٹوٹل 49 روپے کمیشن ملتی ہے, جس پر 20 روپے ٹیکس وہ کاٹ لیتے ہیں, کٹوتی کر کے 30 روپے یا 31 روپے آتی ہے. حالانکہ ہم فائلر بھی ہیں. تو جب ہم فائلر ہیں تو انہوں نے ابھی ایک ایشو کھڑا کیا ہے کہ آپ لوگ اپنے نام سے فائلر ہو, جس دکان پہ آپ نے یعنی عرفان فوٹو اسٹیٹ شاپ ہے, تو اس میں آپ نے اپنے وکیل کو اپنی دکان کا نام لکھوانا ہے, اپنا نہیں لکھوانا. اس وجہ سے ہمیں ٹیکس لگا کر انہوں نے پیمنٹ دی ہے. اور دوسرا یہ لائیو کمیشن سے لائیو کمیشن ہوتی ہے تو اس میں دکاندار کو پتہ چل جاتا ہے کہ آج ہمیں کتنے بچے ہیں, وہ ایک ہفتے کے اندر کتنی بینیفیشری کے پیسے لگا رہے ہیں, کتنے کے نہیں لگا رہے, اس میں کوئی حساب نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اتنی بڑی اماؤنٹ نہ دیا کریں تاکہ ایجنٹ کو آسانی ہو. تو وہ لاکھوں روپے دن میں کروڑ روپے کا بھی کاروبار ہو جاتا ہے, تو اس میں ہمارا نقصان ہونے کا خدشہ ہے. تو یہ مہربانی ہوگی اس پر ذرا کام کر لیں. سب سے پہلے تو میں آپ کے توسط سے سب ایجنٹس کے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. خاص طور پہ احساس ایمرجنسی کیش جو تھی وہ ایک بہت ہی مشکل ٹائم تھا, کووڈ تھا, پورا ملک بند تھا, دہاڑی دار جو بھائی تھے ان کی کوئی دہاڑیاں نہیں لگ رہی تھی, لوگ فاقوں پہ آئے ہوئے تھے, اور ایجنٹس نے اس مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے اور رقم کی ترسیل دی. تو میں آپ کی کمیونٹی کو سلام پیش کرتی ہوں, آپ کو شکریہ کہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمارا ہمیشہ بہت ساتھ دیا ہے. دیکھیے یہ جو آپ ایشوز کہہ رہے ہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہمارے پارٹنر بینکس ہیں, میں ان کے ساتھ ضرور یہ ریز کروں گی کہ آپ اپنی کمیونٹی کے ترجمان ہیں, آپ نے ساؤتھ کے پی میں یہ ایشو ریز کیا, میں ان تک یہ ضرور آپ کی بات پہنچا دوں گی کیونکہ ہمارا کانٹریکٹ ان کے ساتھ ہوتا ہے, یہ چیزیں ہم ڈیل نہیں کرتے. بالکل میڈم, صرف ایک مسئلہ اور ہے, بہت بڑا